دوستو آج آپ کے سامنے شہنشاہ غزل مہدی حسن کا ایک بہت بڑا راز کھولنے لگا ہوں کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ مہدی حسن کے لیے میچ پڑ گیا تھا۔ انڈیا مہدی حسن کو بلوانا چاہتا تھا اور پاکستان مہدی حسن کو کسی صورت بھارت نہیں بھیجنا چاہتا تھا، اور پھر انڈیا نے پاکستانی بیوروکریسی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ وہ مہدی حسن کو انڈیا میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ بڑا حیران کن قصہ ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے صحافی نے لکھا تھا کہ میں اس دن جب بمبئی کے اس ہوٹل میں پہنچا جہاں مہدی حسن ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کی میز پر وائٹ ہارس اسکاچ یعنی ولائتی شراب کی بوتل پڑی تھی۔ وہ بڑے خوش تھے، پیسے ان کو مل چکے تھے اور وہ انڈیا میں بڑا کنسرٹ کرنے آئے تھے۔ 34 سال کی جد و جہد کے بعد وہ انڈیا میں دوبارہ آئے تھے اور انہوں نے پاکستان امبیسی میں قیام کرنا پسند نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے پاکستان امبیسی کو اپنے شیڈول کے بارے میں بتایا تھا، اور ادھر پاکستان امبیسی ان سے سخت ناراض تھی۔ مہدی حسن نے چسکیاں بھری اور انکشاف کیا تھا کہ اندرا گاندھی کے دور میں انڈین صدر فخر الدین نے انہیں انڈیا کے دورے کی دعوت دی تھی، مگر میری حکومت کو یہ بات پسند نہ آئی تھی اور کہا تھا کہ سارے پاکستان میں سے کوئی بھی پاکستانی انڈیا جا سکتا ہے مگر ہم مہدی حسن کو انڈیا جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم میرے کس فعل سے پاکستانی بیوروکریسی مجھ پر ناراض ہو گئی تھی کہ میری زبان سے انڈیا کا ویزا مانگنے کی بات نکلتی تو ان کے چہرے لال ہو جاتے تھے۔ مہدی حسن نے بتایا، جب 1970 میں کینیڈا میں کنسرٹ کرنے گیا تو وہاں ایک پروموٹر اشوک سنگھ نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، 1 لاکھ روپیہ مجھے ایڈوانس دیا اور کہا آپ کے ساتھ ہم ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ کریں گے مگر پہلے انڈیا میں کنسرٹ کریں گے۔ مگر اس بیچارے کے ساتھ پاکستان میں پھر کچھ ایسا ہوا کہ اشوک کمار بہت پریشان تو ہوا مگر اس نے دل چھوٹا نہ کیا تھا۔ دوستو ذرا اشوک سنگھ کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ وہ پاکستان آئے تو پھر کیا ہوا۔ یہ وہی پروموٹر تھا جو کینیڈا کے شہر مونٹریال میں ایک ٹریولنگ ایجنسی چلاتا تھا اور مہدی حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی ایجنسی بڑی کامیابی سے چل رہی تھی مگر مہدی حسن کو انڈیا لے جانے کے لیے وہ اتنا سرگرم ہو گیا کہ بعد میں اس کی ایجنسی پر زوال آ گیا تھا۔ اس کے پاس مہدی حسن کے ہر گانے کا ریکارڈ موجود تھا اور جہاں بھی کسی ملک میں مہدی حسن جاتے وہ ان کو لائیو سننے چلا جاتا تھا۔ بعد میں یہی اشوک سنگھ جو لتا منگیشکر کو پاکستان لانے کے لیے تل گیا تھا، مگر اس کے ساتھ پھر ایسا کیا ہوا ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ بھٹو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اشوک سنگھ کو یقین تھا وہ مہدی حسن کو ویزا دلوا کر انڈیا لے جائیں گے تو شہنشاہ غزل کے لیے اتنا بڑا کنسرٹ کریں گے کہ ان کی نسلیں بعد میں اس پیسے پر اپنا جیون گزار سکیں گی۔ اشوک سنگھ کی بھٹو کے ایک قریبی دوست رفیع کے ساتھ دوستی تھی۔ اس نے رفیع سے اسلام آباد میں بات کی تو اس نے اشوک سنگھ کو پاکستان بلوایا اور بھٹو سے ملاقات کا وعدہ کیا، مگر جب اشوک سنگھ پاکستان آیا تو 3 ہفتے تک یہاں قیام کیا۔ رفیع نے جس بیوروکریٹ سے بھی ملوایا وہ یہ بات سن کر ناراض ہو جاتا کہ اشوک سنگھ مہدی حسن کو انڈیا میں کیوں دعوت دے رہا ہے۔ اشوک سنگھ انہیں کہتا کہ مہدی حسن انڈیا جائیں گے تو ریونیو پاکستان ہی لائیں گے۔ ویسے بھی اس وقت جتنی کیسٹس مہدی حسن کے گانوں اور غزلوں کی سمگل ہو کر انڈیا جاتی تھی کسی اور گلوکار کی گائیکی کی اتنی ڈیمانڈ نہ تھی۔ اس دورے میں اشوک کی بھٹو سے ملاقات اس لیے نہ ہو سکی کہ اس وقت یکایک بھٹو کے خلاف سیاسی مخالفت کی تحریکیں شروع ہو گئی اور اشوک سنگھ کو واپس جانا پڑ گیا تھا۔ اس کو شدید مالی نقصان ہوا مگر وہ ڈٹ گیا کہ وہ ایک دن اپنے محبوب مہدی حسن کو انڈیا لے کر جائے گا۔ اس نے مہدی حسن سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ میں آپ کو انڈیا لے کر جاؤں گا اور ہمارا یہ معاہدہ برقرار رہنا چاہیے۔ جاتے ہوئے اشوک سنگھ نے مہدی حسن کو مزید رقم دے دی۔ پھر جب ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت گرا دی تو پاکستان میں حالات بدل گئے، لیکن اشوک سنگھ نے اپنی جدوجہد نہ چھوڑی اور ضیاء حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا اور اس سے کہا گیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ 2 طرفہ ثقافتی معاہدہ کر لیتے ہیں اور اس معاہدے کے تحت مہدی حسن کو انڈیا جانے کی اجازت دے دیں گے۔ مگر اشوک سنگھ نے کہا میرا معاہدہ تو کمرشل نوعیت کا ہے، ثقافتی معاہدے کے تحت نہیں لے جا سکتا۔ ویسے بھی آئین پاکستان کے تحت پاکستان کا ہر شہری اسرائیل کے سوا ہر ملک میں جا سکتا ہے تو مہدی حسن کو کیوں نہیں ویزا کے لیے اپلائی کرنے کی اجازت دی جاتی؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اشوک سنگھ کا یہ سوال سن کر پاکستانی بیوروکریسی بھڑک اٹھی تھی اور کہا تھا کہ اشوک کو چاہیے کہ فوری پاکستان چھوڑ کر چلا جائے۔ ادھر اشوک سنگھ بھی آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے انڈیا اور برطانیہ میں لابنگ شروع کر دی اور ایک زیر زمین تحریک چلائی کہ مہدی حسن جیسے کلاکار کو انڈیا جانے سے روک کر پاکستان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ دباؤ جنرل ضیاء الحق کی حکومت پر بڑھتا چلا گیا اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں مہدی حسن انڈیا جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہجرت کے بعد ان کا پہلا دورہ بھارت تھا یہ جو خالص کاروباری تھا۔ اس کے لیے اشوک سنگھ نے 500 کی ٹکٹیں جاری کی تھی۔ پاکستانی سفارت خانہ کو مہدی حسن سے بالکل غافل رکھا گیا بلکہ دور رکھا گیا اور ادھر مہدی حسن کے اس دورے کو پاکستانی سفارت خانے کے لیے چیلنج بھی بنا دیا گیا تھا۔ انڈین اخبارات نے جب پاکستانی سفارت خانے سے اس بارے میں پوچھا تو سفارت خانے سے جواب ملا کہ مہدی حسن اپنی مرضی سے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے شیڈول کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پاکستانی سفارت خانہ کو مہدی حسن کا یہ دورہ ناگوار لگا تھا جسے انڈین اخبارات نے بڑے تعجب کے ساتھ رپورٹنگ کے ساتھ پیش کیا تھا۔
अशोक सिंह ने मेहदी हसन को इस दौर में लाखों रुपये मुआवजा दिया था, उनकी सेवा में कोई कसर ना छोड़ी थी और उन्हें हर ब्रांड की आला शराब भी पिलाई गई थी। पाकिस्तानी शोबिस के सहाफ़ी कहा करते थे इस दौरे के बाद ही मेहदी हसन की शराब पीने की आदत बिगड़ गई और वो उसके आदी हो गए और उन पर बीमारियों के हमले भी होने लगे। उनके कई कंसर्ट इनकी बीमारियों के बायस मुलतवी भी हुए और डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि वो शराब पीना छोड़ दें। इस बात का मेहदी हसन ने मेरे एक दोस्त सहाफ़ी को 1994 में इंटरव्यू देते हुए ऑफ द रिकॉर्ड इंकशाफ किया था कि डॉक्टर चाहते थे कि मैं शराब छोड़ दूं और फिर मेरे डॉक्टरों ने मशवरा दिया था कि अगर इतनी ज़्यादा ही मजबूर हैं तो शराब में शहद और पानी मिलाकर मगर थोड़ी पी लिया करें। मेहदी हसन ने शराब पीना फिर छोड़ दी मगर उनकी हालत आने वाले वक्तों में बिगड़ती ही चली गई। उनका इलाज प्रॉपर ना हो सका था। इंडिया उन्हें इलाज के लिए दावतें देता रहा और फिर मेहदी हसन का वक्त जब पूरा हुआ तो आलम यह था कि वो कसमपुरसी और बेकदरी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत पर वादा किया गया था कि उनकी कब्र पर मज़ार कायम किया जाएगा, लेकिन नॉर्थ कराची के कब्रिस्तान में उनकी आरामगाह वीरानी का मंजर पेश करती नजर आती है। टूटी हुई बोतलें, कचरा इर्द गिर्द फैला हुआ नजर आता है, सिगरेट के टोटे बिखरे हुए नजर आते हैं। ना कोई फूल चढ़ाने आता है ना कोई दुआ करने। मैं सोचता हूँ मेहदी हसन के साथ ऐसा क्यों हुआ? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेहदी हसन तो पाकिस्तान का असासा थे। उन्होंने गायकी के मैदान में अलग से एक अपना मिजाज और एक तारीख लिखी थी। उनके साथ ऐसा क्यों किया गया?